سوال یہ تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بیان کرنی۔ دیکھیے جی، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ دین کی دعوت دینے کا ہے، اور دعوت بھی ایمان و اخلاق کی، اس کے صحیح ایمفیسس کے ساتھ، اس کے اصل ایمفیسس کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو آپ اس جگہ پہ نہیں رکھیں گے جہاں وہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیں گے جو ان کا ہے، اور آخرت کو دنیا کے مقابلے میں وہ اہمیت نہیں دیں گے جو اس کی ہے، تو ان میں سے تینوں میں سے کوئی جگہ اپنی مقام پر نہیں رہے گی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا لٹریچر تیار کریں جہاں پر ان بنیادی ایمانیات کے بارے میں لوگ متنبر ہیں۔ ایمانیات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیے یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو بات بیان کی ہے نا، یؤمنون بالغیب، قرآن جب شروع ہوتا ہے تو میں اکثر لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن مجید نے جہاں سے اپنا آغاز کیا ہے وہاں پر بڑا ہی عجیب و غریب سا وصف بیان کیا ہے۔ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قرآن مجید جب اپنی مطلوب صفات بیان کرنا شروع کرے گا تو یؤمنون بالغیب سے شروع کرے گا، لیکن آپ دیکھیے یہ اہم ترین صفت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر باقی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ غیب میں رہ کے ماننا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی سامنے نہیں آتے، کبھی نہیں آئیں گے، موت سے پہلے نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اخلاقی نوعیت کی آپ کی دعوت ہے، اور آخرت اس دنیا کے سامنے تو بالکل اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا چاہے مٹی ہے اور وہ چاہے سونا ہے تب بھی یہ مٹی زیادہ ہے اس لیے کہ سامنے ہوتی ہے، تو انسانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ذرائع ابلاغ ممکن ہیں اس کو استعمال کر کے اویئرنیس پیدا کریں، چنانچہ فیس بک، ویب سائٹ، واٹس ایپ، اور جو اس وقت ذرائع ممکن ہے، رسالہ، جس طریقے سے ممکن ہو سکے، یوٹیوب، اس چیز کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ کا فضل ہے اس وقت بھی لاکھوں لوگوں تک یہ بات الحمدللہ پہنچ رہی ہے۔ اس سے زیادہ اہم چیز دیکھیے یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا زندگی کا تجربہ ہے کہ لوگ سنتے تو ہیں بات لیکن اور مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، لیکن تبدیلی نہیں آتی۔ ہم نے برسہ برس کے تجربات کے بعد یہ سیکھی ہے کہ تبدیلی انسان میں ایجوکیشن سے آتی ہے، ایجوکیشن ہے جو لوگوں کو بدلتی ہے۔ تو ہم نے ایک ایجوکیشنل پروسیس پھر وضع کر لیا ہے، اور یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ اس ایجوکیشنل پروسیس سے گزرتے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کا جو مطالبہ ہے نا وہ اخلاقیات کے مطالبات ہیں۔ اچھا، اخلاقیات میں پرابلم یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو براٹ اپ ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم شعور کی عمر کو پہنچیں ہمیں جو بننا ہوتا ہے ہم بن چکے ہوتے ہیں۔ اب اخلاقیات کی پوری دعوت اصل میں اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، سب چیزیں نہیں ٹکرا رہی ہوتی، بعض معاملات میں ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص بہت ممکن ہے کہ بہترین عدل کرنے والا ہو، لیکن فواہش کے مقابلے میں وہ ہو سکتا ہے بالکل زیرو مقام پہ کھڑا ہوا، یا اس کے بالکل برعکس معاملہ ہو کہ یہاں پر تو وہ کوئی معمولی سی خطا بھی اس سے نہیں ہو رہی ہے اور عدل کرنے کے معاملے میں وہ ہر دوسرے قدم پہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو یہ انسان کا براٹ اپ ہے، جس رخ پہ ہو جائے اس پہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پھر بہت ڈیپ انالیسس کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے زبردست قسم کی جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور ساری زندگی لڑنے کے بعد بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پھر ہار گئے۔ تو ہم نے ایجوکیشن کو اس کا ذریعہ بنایا ہے، لٹریچر دعوت کا ذریعہ ہے وہ کسی بھی شکل میں۔ پھر اس میں ایک اور چیز مزید ہم نے ایڈ کری ہے، شارٹ موویز بھی اب ہم نے بنانے شروع کرنی ہے، پچھلے ایک شارٹ مووی بھی بنا لی ہے، تو ماسز تک ہم یہاں سے پیغام پہنچا رہے ہیں، اور پھر ان لوگوں میں سے جو چند لوگ بات سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں آخرت ہمارا مسئلہ ہے، تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سارے کام کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نوجوان ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جو اس دعوت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اپنے جابس کرتے ہیں 9 to 5، اس کے بعد سارا وقت اس کام کو دے دیتے ہیں۔ نوجوان بچیاں ہیں، سارا وقت تعلیم کو یا فیملی لائف کو دینے کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ ایک ایک لمحہ اس کام کے لیے صرف کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا رکھی ہیں، توانائیاں لگا رکھی ہیں، جو لوگ مال سے مدد کر سکتے ہیں وہ مال سے کرتے ہیں، لیکن یہ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ نے چاہا تو پہلے اپنی قوم میں اور پھر پوری دنیا میں اس کو ایک مسئلہ بنا دیں گے۔ قیامت سے پہلے انشاءاللہ ہر انسان تک یہ دعوت پہنچ جائے گی۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے یہ کہہ نہیں سکے گا کہ پروردگار ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں تک، ہر شخص تک ہم بات پہنچا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا ادارہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جا کر ہم اس تربیت کو پہنچا رہے ہوں، اس لیے کہ معاشرے میں تربیت جو اساتذہ ہیں یا والدین ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں۔
دیکھیے آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ تربیت کے سارے ادارے، تمام اہم ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا جو ادارہ ہمارے ہر دور میں رہا ہے وہ خاندان رہا ہے، لیکن اب نیوکلس فیملی کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جو بزرگ ہیں ان کو وہ مقام حاصل نہیں رہا، والدین اس میں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرتے، اساتذہ تو بس اب تنخواہ لینے والے ملازم بن چکے ہیں، جو مذہبی علماء ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کی مصروفیات، ان کی دلچسپیاں کس نوعیت کی ہیں، جو دانشور ہیں وہ بھی سیاست اور سیاسی مسائل سے کبھی آگے نہیں بڑھتے، تو پورا معاشرہ ہے وہ اس اعتبار سے بالکل بنجر ہو چکا ہے۔ بلکہ اگر کوئی تربیت ہو رہی ہے تو میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ بڑی منفی تربیت ہو رہی ہے، یعنی میڈیا ہے جو منفی تربیت کر رہا ہے۔ ایسے میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو یہاں پر باقاعدہ ایجوکیشن کا اہتمام ہے وہاں تک پہنچا جائے اور وہاں پہ بات کی جائے۔ دیکھیے اس میں اس وقت میں ذاتی حیثیت میں تو یہ کام کر رہا ہوں، ابھی بھی میں فیبروری میں گیا تھا پشاور میں، وہاں ایک یونیورسٹی ہے، اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا، اور پھر وہاں تقریباً 6-7 مختلف تعلیمی اداروں میں، جس میں اسکول سے لے کر اعلیٰ تعلیمی یونیورسٹی کے جو ادارے ہیں ان میں ہر جگہ جا کے میں نے اس بات کو پہنچایا تھا، اس میسج کو کنوے کیا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پہ لیکچرز کے لیے جب بلایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک طرح فرد واحد کے کرنے سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، اصل میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں انہیں کی ایسی تربیت کر دی جائے کہ وہ اس کو مسئلہ بنائیں۔ تو ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے اپنی حد تک، اور بعض ہمارا پچھلا جو کورس ہوا تھا اس میں بعض بہنوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جو قرآن کا مطلوب انسان کتاب ہے اس پہ مبنی جو کورس کرایا گیا تھا، انہوں نے پھر وہ اسکولوں میں جا کر اساتذہ سے بات کی تھی اور ان تک انہوں نے یہ چیز پہنچائی تھی، اور انہوں نے پھر وہ کرانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن دیکھیے ابھی ہمارے ادارے کا بھی بالکل آغاز ہے، ہم تو بالکل ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، اور ابھی تک ہمارا فوکس صرف دعوت کی طرف تھا۔ ایجوکیشن کو تو ہم نے ابھی آغاز کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ پہلا بیچ ہی ہوا ہے جو 200 خواتین کا تھا، ابھی دوسرا بیچ ہے 100 مردوں کا اور 100 خواتین کا جو شروع ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے پیش نظر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم جیسے جیسے ہمیں وسائل میسر آئیں گے، لوگ میسر آئیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے پھیلائیں گے، پہنچائیں گے، لیکن ہمیں اس مسئلے کا، اس کی سنگینی کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ پہلا سوال ڈاکٹر صاحبہ کا یہ تھا کہ ہماری شخصیت، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بن چکی ہوتی ہے، پھر تو ڈیمیج جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کیا کیا جائے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانی شخصیت جو بننی ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے شعور میں آنے سے قبل، سن بلوغت جسے کہتے ہیں، اس میں آنے سے قبل بن چکی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شاید زیادہ بہتر تعبیر ڈیمیج کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے اسے کہا ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، ہمارا یہ امتحان ہے، اپنی شخصیت سے لڑ کر اسے بدلنا۔ اور لیکن اس وقت کیا ہے، ہم میں سے ہر شخص دوسروں پہ اسلام نافذ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ قرآن مجید جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے تم اپنے اوپر اسلام نافذ کرو، جو اس کے لیے تعبیر اختیار کی ہے نا قرآن مجید نے، وہ ہے تزکیہ نفس کی، قد افلح من تزکا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ۔ نفس کیا ہے؟ جدید زبان میں اس کو شخصیت کہتے ہیں۔ اس شخصیت کو پاکیزہ بنانا اصل میں یہ ہے جنگ ہے جو مجھے اور آپ کو لڑنی ہے۔ دین نے کہا ہے کہ جنت اسی سے ملے گی، فلاح آخرت کی جو فلاح ہے وہ اس سے ملے گی۔ قرآن اس معاملے میں اس درجے پہ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے اہل ایمان تم پہ دیکھو بس اپنی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری ہے، کسی اور کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے کا، دوسروں تک بات پہنچا دی بہت اچھی بات ہے، فکر تمہیں اصل میں اپنی کرنی ہے۔ تو جب آدمی اس کو مقصد اور نسبلین بنا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یا تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اس راستے میں، اگر نہیں بھی ہوتا، اور جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی اتنے محبوب ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو صحیح راستے کی سمت میں آپ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط راستے پہ چلنے سے کہیں بہتر ہے۔
اور اول تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے. جب آدمی مسئلہ بنا لیتا ہے تو آہستہ 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 انسان میں امپروومنٹ آتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عجیب و غریب سی مخلوق بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے. بڑی صلاحیت, یعنی یہ تربیت اتنی طاقتور چیز ہے. جب آدمی اپنی تربیت کر لے تو انسان کے جبلت کے جذبات بھی اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ انسانوں کی طاقت ہے. تو اس تربیت کے نظام کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. یہ اس وقت شاید کرنے کا سب سے بڑا کام ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ 9 to 5 جو ہم کام کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم دین کے لیے وقت دیتے ہیں تو کیا یہ کوئی خدا کو 90ویں جگہ پہ لے جانا نہیں ہے؟ باعتبار حقیقت تو یہ 90ویں جگہ پہ لے جانا ہے. حقیقتاً تو یہ اللہ تعالیٰ کی مگر بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا ہے. اور آپ کے دنوی کام کو بھی اگر آپ دیانتداری سے کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح قبول کرتے ہیں کہ میری بندی جو 9 to 5 اپنا دنیا کا کام کر رہی ہے یہ بھی میری بندگی اور عبادت نہیں لگی ہوئی ہے. یعنی اصل مطلوب تو وہی تھا جو فرشتوں کا ہے کہ 24 گھنٹے وہ اطاعت, 24 گھنٹے ہم, 24 گھنٹے تصویر, 24 گھنٹے تعریف میں لگے رہتے ہیں. لیکن ان کی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے کہا بس 5 وقت ذرا واپس آ جایا کرو, 5 وقت آ کے مجھے یاد کر لیا کرو. باقی میں نے تمہاری اس 9 to 5 جاب کو بھی اگر تم نے وہاں پر پاسداری کیا ہے, کام کی, ڈنڈی نہیں ماری کی, اگر عدل کیا ہے, اگر حق تلفی نہیں کی ہے, اگر زیادتی نہیں کی ہے تو میں اس کو بھی عبادت ہی سمجھوں گا. اب جو آپ نے بات فرمائی ہے پھر وہ عزیمت کا راستہ ہے. وہ پھر عزیمت کا راستہ ہے. کوئی شخص اگر وہ اختیار کرنا چاہے کہ نہیں میں اپنی 9 to 5 کی صلاحیتیں دنیا میں نچوڑنے کے بعد اب خدا کو کیا اس کے بعد کا گل دوں گا, لیکن ظاہر ہے اس کی پھر بہت بھاری قیمت دینی پڑتی ہے. اس لیے کہ پھر گھر کا چولہا بھی جلانا پڑتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں مشورہ نہیں دیتا کبھی لوگوں کو کہ اس طرح کا راستہ اختیار کریں. اس راستے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سرخ روحی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بیچ کے مرحلے بہت سخت ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کر لے تو یہ ایک گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اگر مدد کرنے کے میری آؤ گے تو پھر دیکھو گے میں آخرت کا انتظار نہیں کروں گا, پھر اسی دنیا میں کر کے دکھاؤں گا. لیکن شروع میں وہ بہرحال امتحان لیتے ہیں کہ آدمی ایسے ہی آ گیا ہے, یہ سیریسلی ہے, تو پھر بہت سخت وقت گزرتا ہے. تو آپ کے لیے زیادہ اہم بات یہ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ جو عام ہم روزمرہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ عبادت کے طور پر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو لوگ 9 to 5 کام کے بعد جو لوگ دین کی دعوت میں سپورٹر بنتے ہیں تو ان کا اجر پھر یہ سمجھ لیجیے گا بہت غیر معمولی ہے. جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا یہ شارٹسٹ کٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا یہ شارٹسٹ کٹ ہے. اس راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں, آپ تعبیر کے اوپر غور کیجیے نا, تعبیر کی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے یہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے. انہوں نے جوش میں آ کے جواب دیا قال الحواریون نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ ہر اعتبار سے گستاخانہ کلمہ ہے. اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہر اعتبار سے گستاخانہ کلمہ ہے. لیکن جذبات میں انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو خطاب کیا تو حضرت عیسیٰ کی تعبیر کو نہیں لیا, ان کی تعبیر کو لیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ. جو لوگ قیامت کے دن اس حیثیت میں پیش ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی مدد کی تھی, ان کے درجات کا, ان کی بڑائی کا, ان کے اجر کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کیجئے اس راہ میں جو لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرض حسنہ ہے, تم نے مجھے قرض دیا. اللہ اکبر, یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی قرض دے سکتا ہے؟ اس کا تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن جو لوگ اس راستے میں خاص طور پر نصرت دین کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے مجھے قرض دیا. دوسرے جو پیسے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا. تو اس کام کا اجر غیر معمولی, بدلہ غیر معمولی. تو میں سمجھتا ہوں کوئی 9 to 5 کے بعد بھی کر لے تب بھی بہت بڑی بات ہے. یہ سوال یہ کہ یہ جو کورس ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا تعلیمی تربیتی کورس ہے, اس کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے بہت تجربے کے بعد یہ سیکھا ہے کہ آج کل لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جدید ٹیکنالوجی میں ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ اب وہ کہ سارے عذر ہی کم و بیش ختم کر دیے. واٹس ایپ ایک ایسی چیز پچھلے چند برسوں میں سامنے آئی ہے کہ جس میں اب یہ بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ اگر کوئی چیز لیکچر ڈلیور کر دیا جائے تو آپ اپنی سہولت سے
اپنے فارغ وقت میں جب آپ کا موڈ ہو، جب آپ کی مرضی ہو، اس کو سن لیں. تو ہم نے اسی ذریعے کو لیا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے سے کورس کرایا جاتا ہے، ایک لیکچر ہے جو ڈلیور کر دیا جاتا ہے، اور ہم 6 مہینے کا یہ کورس ہے. اور قرآن مجید پہ جو میرا ایک کام ہے، قرآن کے مطلوب انسان، جس میں قرآن مجید کے ان سارے احکام کو میں نے جمع کر لیا ہے جو اخلاقیات کے باب میں، یعنی عمل صالح کے باب میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ان سارے مقامات کو میں نے لے لیا. اور اس میں سے ہر مقام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یا یہ کہ یہ میرا حکم ہے، یا یہ کہ اگر کوئی منفی چیز ہے تو پھر یہ شیطان کا طریقہ ہے. تو وہ ون وے اور انادر گارنٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کے ڈوز یا ڈونٹس اور یہی مطلوب ہے. تو ان احکام کو ہم نے لیا، اس کی پہلے تفصیل کرتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ہم نے پہلے کتاب لکھی، ہم نے دیکھا کسی نے نہیں پڑھا. خیر ایسی بات نہیں ہے، وہ کتاب بھی ون آف دا بیسٹ سیلر ہے الحمدللہ کسی بھی دوسری کتاب کے مقابلے میں. لیکن جو حق ہے قرآن مجید کا اس حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ بہرحال بہت زیادہ فروخت ہوئی یہ کتاب، لیکن جو حق ہے اس حساب سے نہیں ہوا. پھر ہم نے پڑھایا تو اسے بھی لوگوں نے شاید اس طرح نہیں لیا جتنا سیریس، جتنی اہم وہ کتاب ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہ اس کو ایک تربیتی کالج میں ڈالا. یہ جو اس میں سائیکالوجی میں ہوتا ہے نا سائیکو اینالیسس، اس پہ بیس کر کے ہم نے ایک طریقہ بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم. یعنی ہم اس طریقے سے لوگوں کو گزارتے ہیں جس میں لوگ پہلے تو قرآن کی بات سمجھتے ہیں، اس کے بعد ایک موٹیویشنل لیکچر ہوتا ہے، اور تیسرے مرحلے پہ لوگ ایک فارم ہے اور اس فارم کو خود فل کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اپنی خرابیاں اور کمزوریاں کسی اور سے شیئر کریں. تو آپ جس وقت اس فارم کو فل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں. پن پوائنٹ کر کے آپ کو اپنی کمزوری پتہ چل جاتی ہے کہ میں یہاں پہ کمزور ہوں. اس کے بعد ہم نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جس کو نفسیات میں کہتے ہیں بیہیویئر ماڈیفیکیشن. آبزرویشن فارم ہم نے بنایا، اور اس میں یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پھر آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کب اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا عام طور پہ لوگ غلطی اسی وقت کرتے ہیں جب وہ متنبع نہ ہو. جب متنبع ہونے لگتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اخلاقیات کا سارا حکم اصل میں اندر سے آ رہا ہوتا ہے، تو دل بھی کہتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا. تو آدمی جس وقت متنبع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو دوسرے ہم اس مرحلے سے لوگوں کو گزارتے ہیں. جب بہت سے لوگ اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی نہیں ہوتا، تو پھر ایک تیسرے سطح پہ جا کے جسے ہم نے نام دیا روٹ اینالیسس کا، اس آخری مرحلے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں انوالو ہوتا ہوں براہ راست. اور وہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے پھر براہ راست رابطہ کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو پھر میں کچھ سوالات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا سبب ہے، کیا پس منظر ہے. اس سوالات کے ذریعے سے متعین کر لیتا ہوں کہ یہ اخلاقی کمزوری ہے، یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ اس میں ایک میرا تھیسس ہے کہ ہر اخلاقی کمزوری کے پیچھے اصل میں شخصی کمزوری ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ شخصیت کے اندر پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی، اس کو ایک سادہ مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے وعدہ پورا کرنا، ایفاء عہد ایک اخلاقی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ایک اخلاقی معاملہ ہے. اچھا اسی کی ایک جز یہ ہے کہ آپ کہیں وقت دیا تو ٹائم پہ پہنچے، اب آپ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا نا. لیکن بہت سے اچھے لوگ سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے. یہ کام کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک بالکل شخصی کمزوری ہے جس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ہے ٹائم مینجمنٹ میں کمزور ہونا. ٹائم مینجمنٹ میں جو آدمی ٹائم مینجمنٹ میں کمزور ہے وہ اکثر یہ کام کر دیتا ہے. تو اب آپ اس کو ایفاء عہد کے اوپر لاکھ لیکچر دے دیں، وہ تو بولے گا میں تو بالکل مانتا ہوں، کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اس لیے کہ غلطی وہاں نہیں ہو رہی، غلطی ٹائم مینجمنٹ میں ہو رہی ہے. تو پھر اس کو ٹھیک کرانا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ وہاں پہ چیزیں کیسے ایڈجسٹ کریں. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو اس سے گزارتے ہیں. کم بس 6 مہینے میں پورا کورس ختم ہو جاتا ہے. تو ہم نے ابھی جو تجربہ کیا، پہلا یہ کورس تھا جس میں خواتین تھیں، تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نے دلچسپی نہیں لی، کچھ نے گروپ بھی چھوڑ دیا، لیکن جنہوں نے دلچسپی لی اور جنہوں نے اسے پورا کیا وہ سب یہ بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں غیر معمولی فائدہ ہوا، اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوا اس لیے کہ میں کرا رہا تھا. تو یہ ہمارا اس میں طریقہ ہے. آپ کا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہر شخص دیکھیے اپنے پس منظر میں اور اسی عالم کے پاس یا اسی دین کے طالب علم کے پاس جاتا ہے جس سے اسے کوئی اتفاق محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد اسے اس کی باتیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں. تو ہر شخص کو اپنے لوگوں کی باتیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ میں اس مسئلے کا بہت سادہ حل بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے کسی
عالم کو، کسی گروپ کو اپنی طرف نہیں بلانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا چاہیے، قرآن مجید کی طرف بلانا چاہیے۔ اس لیے میں نے تو جو بھی گزارشات پیش کی تھی، دیکھیے میں نے بیچ میں کہیں یہ جملہ کہا تھا کہ آپ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہی لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ تو اگر آپ کو میری باتیں قرآن مجید میں مل جائیں تو مان لیجیے، اور نہیں ملیں تو اٹھا کے پھینک دیں۔ یہی ہمیں دوسروں سے کہنا چاہیے کہ آپ بھی جو کچھ سن رہے ہیں اس کو خدا را اللہ رسول کے اوپر رکھ کے پرکھ کے دیکھ لیں، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی تقریر نہیں کر سکتے، وہاں آپ کو قرآن مجید پیش کرنا ہوگا کہ پروردگار یہ آپ نے کہا تھا، میرا عمل اس کے مطابق ہے۔ آپ اپنے کسی عالم کو نہیں بلا سکتے، اپنے کسی مجتہد کو نہیں بلا سکتے، اپنے کسی امام پیشوا کو نہیں بلا سکتے، وہاں پر تو جس کو بھی بلانا ہوگا اور جو بھی آئے گا وہ یہ کہے گا کہ پروردگار آپ نے کہا تھا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ وہاں تو کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکے گا۔ تو ہمیں کبھی اپنی طرف نہیں بلانا چاہیے۔ دیکھیے ہم بالکل اپنی طرف نہیں بلا رہے، میں نے جو بھی دعوت دی ہے قرآن مجید کی طرف بلایا ہے، اور یہی کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی دعوت کو ہمیں سمجھا کرنا ہے۔ تو بدقسمتی سے امت میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک بات کہہ دی ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ ہم کون ہیں بھائی؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، یہ صرف آپ کا مقام ہے کہ جس کو آپ کہہ دیں، جس بات کو آپ فرما دیں وہ حق بن جاتا ہے۔ اور آپ کی تعلیم اب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور اس طرح موجود ہے کہ اس کا کوئی حرف بھی تبدیل نہیں ہے، بعین ہی موجود ہے۔ جو کچھ آپ کہہ کے گئے تھے، آپ کی سیرت بھی احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ سیرت جو پریکٹس ہے اس کی تھیوری قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ ایمان کیا ہے، اخلاق کیا ہے، جس میں نجات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کیا ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معاملہ ہے، سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ رسالت کی اور نبوت کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اہتمام کرنا پڑا ہے۔ ایک پوری امت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اس کو پوری دنیا پہ غلبہ دیا اس لیے کہ قرآن محفوظ رہ سکے۔ ایک پوری سول سپر پاور قرآن مجید کی پشت پہ کھڑی رہی، تب کہیں قرآن مجید محفوظ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ ہی سے اب قیامت بھی آئے گی۔ یہ قرآن مجید ہے، اس کی دعوت جیسے پوری دنیا میں پہنچے گی، اور وہ دور اب شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن ایج شروع کر کے اس کا اہتمام شروع کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی دعوت پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ ایسے لوگ پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں جو بالکل قرآن مجید کی دعوت بعین ہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جیسے یہ پروسیس پورا ہوگا تو حجت پوری ہو جائے گی انسانیت کے اوپر، اس کے بعد یا تو مان لیں ورنہ یہ بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کبھی اپنی طرف نہیں بلانا چاہیے، ہمیں ہمیشہ قرآن مجید کی طرف بلانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا چاہیے، اور ہمیشہ دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ آپ بھی اگر بلا رہے ہیں تو یہ بتائیے جو آپ فرما رہے ہیں قرآن مجید نے کہاں کہا ہے۔ تو قرآن مجید کا وصف یہ ہے لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص بات اگر غلط کہے گا قرآن مجید اٹھا کے پھینک دے گا اسے۔ تو یہ طریقہ جس وقت ہم اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس وقت المیہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس کی وہ حیثیت نہیں دی، قرآن مجید کو نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم جو تربیتی نظام چلا رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک تعلیمی پس منظر ہے۔ عام آدمی کیا کرے، ایک گھریلو خاتون کیا کرے، وہ کس طرح اپنے گھر میں جو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں وہاں پہ کیسے وہ معاملات کو ٹھیک کرے۔ دیکھیے سوال کا جواب یہ ہے کہ اصل ہدایت قرآن مجید ہے، اصل ہدایت قرآن مجید ہے۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، میں کیا، میری اوقات کیا اور میرے کام کی اوقات کیا، اور کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید موجود ہے۔ تو جب گھروں میں کوئی معاملہ پیش آئے، دفتروں میں کوئی معاملہ پیش آئے، بازاروں میں کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی بھی اس نوعیت کا معاملہ ہو تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی رہنمائی کیا ہے، اور قرآن مجید کے ایمفیسس کے ساتھ آپ لوگوں کو بلائیں۔ یعنی قرآن مجید کی خاص پس منظر ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید کوئی عام چیز نہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک ناول لکھا ہے، اس کا نام یہی رکھا ہے، خدا بول رہا ہے۔ یہ پورا قرآن مجید کے اوپر ہی ہے۔ قرآن مجید از اسپیکنگ گاڈ، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ظہور ہے، وہ بول رہے ہیں، اور قیامت میں وہ یہی کریں گے، وہ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ میں تمہارے درمیان بول رہا تھا۔ میں نے قرآن کہتا ہے نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو الرحمن نے کلام کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ میں نے کہا تھا،
اس کے بعد اس سے ڈیویشن کی گنجائش کیا تھی؟ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی. ہم میں سے ہر شخص بری طرح گرفت میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہمیں تحریری طور پر انسٹرکشن دے دی گئی ہیں، ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس دے دیے گئے. تو گھروں میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو دیکھیے کیا ہوتا ہے گھروں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لوگ عدل نہیں کرتے، لوگ احسان سے بھاگتے ہیں، لوگ رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرتے. یہی ہوتا ہے گھروں کے اندر. اسی طریقے سے حق تلفیاں کرتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کو ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھیے یہ آپ حق تلفی کر رہے ہیں. اور بہت سادہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا ہے، بہت سادہ سا اصول ہے. دیکھیے یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں نا، یہ کوئی علمی چیزیں نہیں جس کو سمجھانے کے لیے آپ کو کچھ بہت بڑا مسئلہ ہو. آپ یہ کہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کیا جائے پھر تم کیا فیل کرو گے. جو بھی ظلم، جو بھی زیادتی ہو رہی ہو، اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے. دوسرے میں سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسرا شخص اگر بد اخلاقی سے پیش آئے گا تو پھر ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا. ہم بد اخلاقی کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. جس وقت دوسرا آدمی ہمارے ساتھ کرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا بد اخلاقی کیا ہوتی ہے. تو ہمیشہ اس طرح سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ اس پوری صورتحال کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں. قرآن کی روشنی میں اس اصول کو آپ سادہ سے اصول کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ گھروں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. اور دیکھیے گھروں میں ایک اور چیز، آخری چیز اس کی طرف میں توجہ دلا دوں، عدل سے مسئلے حل نہیں ہوتے، احسان کرنا پڑتا ہے. یعنی گھروں کے معاملات اس طرح ٹھیک نہیں ہوتے. یہ رشتے ناطے جو ہے نا، قرآن نے اس پہ بڑا جو زور دیا ہے، یہ اصول پسندی سے ٹھیک نہیں ہوتے، وہاں کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کا اجر یاد رکھنا چاہیے، اس کا اجر یاد رکھنا چاہیے. جو آدمی کمپرومائز کرے گا، جو صبر کرے گا، جو احسان کرے گا، یہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، یہ گویا ہے تو ایسا ہی جیسے اپنا انگارہ ہاتھ میں اٹھا لیا. آپ کو لگے گا آپ نے انگارہ ہاتھ میں اٹھا لیا، لیکن انگارہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر زمین پہ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے. وہ آپ کو وہاں سے بچائیں گے جیسے آپ سوچ نہیں سکتے، وہاں سے آپ کو بدلہ دیں گے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے کہ ایک ایسے دور میں جب سب لوگ کی بد اخلاق ہوں، کچھ لوگ اگر اسٹینڈ لے لیں تو وہ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. تو وہ حقیر انسان ہو کر آؤٹ آف دا وے جائیں تو اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ پھر وہ بھی آؤٹ آف دا وے آئے گا اور آپ کی وہاں سے مدد ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے.